کہ احرام کی حالت میں کون کون سی پابندیاں ہیں. کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں, کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں, اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے کامن ہیں. تو ان پابندیوں کو سمجھیں گے. دیکھیے احرام کی حالت میں جب آپ احرام باندھتے ہیں, چاہے آپ عمرہ کا احرام باندھیں, حج کے لیے احرام باندھیں, یہ پابندی آپ کے لیے ہمیشہ رہے گی. آپ جب سال بھر عمرہ کرتے ہیں تو ان پابندیوں کو بھی سمجھنے اور جاننے کی ضرورت, تاکہ ان پابندیوں کا آپ خیال کر سکیں. پہلے نمبر پہ بال کٹانا. بال کاٹنا احرام کی حالت میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ممنوع ہے. دوسرے نمبر پہ ناخن کاٹنا. احرام کی حالت میں عورت مرد دونوں کے لیے ناخن کاٹنا منع ہے. اور مرد کا سلا ہوا کپڑا پہننا احرام کی حالت میں مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا ممنوع ہے, صرف مرد کے ساتھ خاص ہے. چوتھے نمبر پر خوشبو لگانا, عورت ہو یا مرد ہو خوشبو لگانا احرام کی حالت میں منع ہے. پانچویں نمبر پہ ہے مرد ہو تو سر کا ڈھانپنا منع ہے. عورت کے لیے منع نہیں ہے, لیکن مرد ہو تو سر کا ڈھانپنا منع ہے. حج کے دنوں میں سونے کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے 8 تاریخ کو آپ احرام باندھتے ہیں حج کے لیے, پھر سونے کی ضرورت پڑتی ہے. مینا میں آپ ہوتے ہیں تو سر کو نہیں ڈھانپیں گے. چادر اگر اوڑھنا ہو تو آپ جو ہے کندھے تک چادر لے لیں, سر تک چادر نہ لیں, کندھے تک لیں, تو سر کو نہیں ڈھانپنا ہے. پانچویں نمبر پہ. چھٹے نمبر پہ عورت کے لیے دستانہ اور برقع یا نقاب لگانا احرام کی حالت میں ممنوع ہے. ساتویں چیز ہے بیوی سے شہوت سے چیمٹنا منع ہے احرام کی حالت میں. ہاتھ ٹچ ہونے میں, جسم ٹچ ہونے میں منع نہیں ہے, لیکن جنسی خیالات کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ عورت کے ساتھ چمٹنا یہ منع ہے. اور احرام کی حالت میں عقد نکاح کا کام کرنا منع ہے. نکاح کرنا منع ہے, نکاح کروانا منع ہے, نکاح کا پیغام دینا بھی منع ہے احرام کی حالت میں. احرام میں نکاح بالکل الاؤڈ نہیں ہے. 9ویں نمبر پہ ہے احرام کی حالت میں ہم بستری منع ہے. اور 10ویں نمبر پہ ہے احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے. یہ 10 چیزیں احرام کی پابندیاں ہیں. ان کے علاوہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ لیں, جیسے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں, انگوٹھی پہنتے ہیں, چشمہ لگاتے ہیں, چھاتا کا استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں. بیگ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. عورتوں کے ساتھ جیسے زینت کی چیزیں ہوتی ہیں, گھڑی پہنی ہو یا جو ہے رنگ پہنی ہو یا جو ہے گلے میں ہار پہنی ہو, پازیب پہنی ہو, زینت کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. احرام کی حالت میں وہ پہن سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب آتے ہیں ان سب کے احکام جانتے ہیں. ان میں اگر کہیں کوئی آدمی نقص یا کمی کر لیتا ہے, کچھ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کے کیا احکام ہیں. یعنی احرام کے عالم میں جو پابندیاں ہوتی ہیں, جن چیزوں سے منع کیا گیا, اگر وہ چیز کر لے آدمی, تو اگر ان میں سے کوئی چیز انجانے میں کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انجانے پن کو تو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا ہے. انجانے میں بھول چوک میں کوئی چیز ہو جائے تو عمدن نہ کرے. بھول چوک سے اگر کچھ ہو جائے, کوئی عورت نقاب لگا لیا بھول چوک سے, کسی نے بتایا تو پھر اتار لے, تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ناخن کاٹ لیا, کسی نے بتایا بھائی یہ تو منع ہے, آپ نے مطلب آپ بچ گئے, تو کوئی پرابلم نہیں. پرابلم کہاں آتا ہے؟ جب آدمی جان بوجھ کر ان مسائل میں غلطی کرتا ہے, تب جا کر کے پرابلم آتا ہے. اب اس میں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو ممنوعات احرام ہے 10 جو میں نے بتایا آپ کو, ان 10 میں سے 1 سے لے کر 7 تک اگر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی کام کر لیتا ہے, جان بوجھ کر آمدن کوئی چیز کر لیتا ہے, تو اس میں پھر فدیہ دینا پڑے گا. کوئی عورت جانتے بوجھتے, شرعی مسئلہ جانتے بوجھتے نقاب لگائی ہوئی ہے, کوئی آدمی جانتے بوجھتے ناخن کاٹتا ہے, بال کاٹتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, تو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو فدیہ میں 3 روزہ رکھنا پڑے گا, یا پھر ایک ذبیحہ دینا پڑے گا, یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا. 3 میں سے کوئی ایک کام کر لے. کوئی آدمی شکار کر لیتا ہے احرام کی حالت میں, اسی کے مثل آدمی کو ذبح کرنا پڑے گا جانور, اسی کے مثل دم کے طور پر جو ہے جانور ذبح کرنا پڑے گا. اور ایک چیز, اگر نکاح اس کی حالت میں, احرام کی حالت میں اگر کوئی جو ہے نکاح کر لیتا ہے تو حج ہی باطل ہو جائے گا, حج باطل ہو جائے گا نکاح کرنے سے. اور اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں تحلل اول سے پہلے جمع کر لے تو عورت و مرد دونوں کا حج باطل ہو جاتا ہے. تحلل اول کہتے ہیں 10 تاریخ کو 5 کام میں نے گنایا ہے. 10 تاریخ کو حاجی اگر کم سے کم 2 کام کر لیتا ہے تو تحلل اول حاصل ہوتا ہے. تحلل اول کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں سوائے بیوی کے. بیوی ابھی نہیں حلال ہوئی. بیوی کب حلال ہوتی ہے؟ کم سے کم 3 کام 10 تاریخ کو کر لیں. اور اگر تحلل اول کے بعد, تحلل اول ہو گیا ہے لیکن تحلل اول میں بیوی
حلال نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں حلال، بیوی حلال نہیں ہے. تو اگر تحلل اول کے بعد اور طواف افاضہ کرنے سے پہلے جماع کر لیتا ہے تو حج تو صحیح ہے لیکن دونوں کا احرام فاسد ہو جاتا ہے، میاں بیوی دونوں کا احرام فاسد ہو جاتا ہے. اب حدود حرم سے نکل کر حل میں جا کر کہیں سے دونوں کو احرام باندھ کر آنا پڑے گا تاکہ وہ طواف افاضہ کریں. پھر سے احرام باندھ کر دونوں کو آنا پڑے گا. ساتھ ساتھ ان کو جو ہے فدیے کے طور پر ایک بکری ذبح بھی کرنا پڑے گا.